اس ملک کو باندھ لیا گیا ہے، ایسے اس کے ہر عضو کو باندھ لیا گیا ہے تاکہ یہ ڈکٹیشن قبول کر سکے۔ ڈکٹیشن کیا ہے؟ ڈکٹیشن یہ ہے کہ چین جو بیلٹ اینڈ روڈ بنا رہا ہے وہ ایک متبادل عالمی نظام بنانے کی تیاری ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جنگ شروع کروائی جا رہی ہے، جو دوسری جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، اور جس کے لیے TTP کو لایا گیا ہے۔ یہ بالکل انجینئرنگ کی جنگ ہے، کوئی ایسی وہ نہیں کہ آسمان سے لوگ ٹپکے ہیں، اور یہ شروع کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ایک نئی جنگ کا میدان بنایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت اہم ہے پشتونوں اور بلوچوں کے لیے، کیونکہ ان کا وطن بہت نزدیک ہے اور اس جنگ کی تپش یہاں پہ محسوس ہوتی ہے، اور ہم اور آپ کو پچھلی جنگ کا بھی تجربہ ہے، اس لیے ہمیں تشویش ہے، اگلی جنگ کے بارے میں بھی ہمیں تشویش ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس ساری مشکل صورتحال میں، بھیانک صورتحال میں، میرے خیال میں جو اچھی بات ہے، روشنی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ عوام میں شعور ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پشتونخوا میں کتنے عوامی ابھار، اولسی پاسون عوامی ابھار امن کے لیے اٹھا ہے۔ پشتون 3 چیزوں کو جان گئے ہیں، عام پشتون، گلی میں پھرنے والا غریب پشتون، وہ جان گئے ہیں کہ یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ ایک پشتون بھی دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہے اس نام پہ۔ جہاد کا مقدس نام ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ ابھی کر رہے ہیں، یہ فساد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فساد جرنیل لائے ہیں، جرنیل شاہی لائی ہے یہاں پہ۔ تیسری بات یہ جان گئے کہ یہ عالمی جو کشمکش ہے، چین اور روس کو روکنے کے لیے امریکہ اور یورپ کے اس کے اتحادیوں کی جو جنگ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور جس طرح سے سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہماری سرزمین سے لڑی گئی اور ہمیں ایندھن بنایا گیا اس جنگ کا، اسی طرح سے دوبارہ ہمیں ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کو لوگ جان گئے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر یہ نہ ہوتی، یہ ابھار نہ ہوتے، تو ابھی آپ دیکھتے کہ طالبان کے دفتر ہوتے بنو میں، سوات میں، دیر میں، باجوڑ میں، لیکن اس عوام کی جدوجہد نے اس کو روکا۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ دہشت گردی کی لہر تو آئی ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ کہ ایسے حالات میں بلوچستان میں بہت گمبھیر صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ میرا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ڈس اپیرنس کا ہے، جو انفورس ڈس اپیرنس، جبری گمشدگی، اور ابھی خواتین کو بھی اٹھائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبر جو ہے، ظلم جو ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ ٹھیک ہے مظلوموں کو بھی کاٹے گی، لیکن یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجبور کیا ہے ہماری بلوچ ماں اور بہنوں کو، اور وہ جدوجہد کے لیے نکلی ہیں، جیسے افغان خواتین کابل میں نکلی ہیں، جیسے ایرانی خواتین اپنے ملک میں نکلی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جبر سے کے خلاف جدوجہد ہوگی اور مزاحمت ہوگی، لیکن ایک حد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ رہے، کیونکہ میں اس نسل سے ہوں، میں نے دیکھا ہے 1971 کا واقعہ بہت قریب سے۔ اور ابھی میں نومبر میں آیا تھا کوئٹہ میں، یہاں بلوچستان یونیورسٹی میں نے باتیں سنی نوجوانوں کی، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ منظر اس سے مختلف نہیں تھا جو 1971 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھا۔ بالکل وہی منظر تھا، کیونکہ یہ کرنل جو ہے وائس چانسلر کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے لوگ قبول کریں گے؟ تو میرے خیال میں ایک حد کریں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ نے 71 میں ہم نے کہا کہ آپ نہ کریں۔ مجھے یاد ہے ہم نے لاہور میں چھوٹا سا جلسہ کیا جون 1971 میں، یہاں سے خیر جان بلوچ ہمارے دوست ساتھی اس وقت کے BSO کے صدر، اور ایک ڈیلیگیشن آیا تھا۔ ہم پشاور سے آئے تھے، سندھ سے ہمارے ساتھی آئے تھے، پنجاب سے جو دوست ہمارے تھے۔ ہم نے لاہور میں چھوٹا سا جلسہ کیا، حبیب جالب نے نظم پڑھی، طاہرہ مزار علی خان نے تقریر کی، اور ہمارے اوپر چھاپے پہ پڑنے لگے۔ ہم نے کہا بند کریں، اور نومبر میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، نومبر، اور دسمبر میں ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالے گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے، اب پھر اس طرح کی کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کام چھوڑ دیں، جو آپ کا کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ابھی دیکھیں نا، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو ایک بیوروکریٹک برجوازی ہے، سرمایہ دار، بیوروکریسی کے سرمایہ دار، جو سول سرمایہ دار، سول بزنس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ملک، اس ملک کو توڑ دیں گے، آپ دوبارہ توڑ دیں گے خدا نخواستہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے میں جو دوستوں نے کہا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے
جو باتیں میں نے سنی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں ساری باتیں میں نہیں سن سکا ہوں، جو میں نے سنی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان، لیکن اختلاف تو جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف ہمیں کوئی قبائلی دشمنی تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے، افراد میں بھی، ایک پارٹی کے اندر بھی دیکھیں نا، سبھاش چندر بوس بھی تھے، وہ جنگ کی لڑائی لڑے تھے، اور مہاتما گاندھی بھی تھے جو کہتے تھے کہ نان وائلنس، لیکن وہ ایک پارٹی میں، تو یہ اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے، چاہے ہم نیشنل عوامی پارٹی کی طرح کی تنظیم بنائیں تو وہ تو آئیڈیل بات ہوگی، لیکن ان میں سے پونم کی طرح کا اتحاد تو بن سکتا ہے، اس طرح کی چیز تو بن سکتی ہیں جو تنظیموں کے درمیان، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لطیف افریدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین موقع یہی ہے، اور وہ جب اپنی شہادت سے پہلے وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، یہاں کوئٹہ بھی آئے تھے، اور وہاں پشاور میں بھی، اسلام آباد میں میٹنگیں کر رہے تھے ہم لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی دشمنی تھی، لیکن جس شخص نے اس کو قتل کیا ہے اس کی تصویریں آئی ہیں، وہ پاکستان پیٹریاٹک فرنٹ کا لیڈر تھا، پیٹریاٹک فرنٹ جو ایجنسیوں نے بنائی ہوئی، اس کی تصویریں چھپی ہیں اہم شخصیات کے ساتھ۔ تو گزارش یہ کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوتے ہیں، دشمنیاں، قبائلی دشمنیوں کے نام پہ آپ بلوچوں اور پشتونوں کو لڑاتے ہیں ہمیشہ سے، یہ مغلوں کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، انگریزوں نے بھی کیا تھا، آپ بھی کرتے ہیں یہ واردات، لیکن اس سے ظاہر افراد آپ قتل کر سکیں گے، ہمارے قومیں زندہ رہیں گے، ہمارے عوام زندہ رہیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے سکندر اعظم آیا تھا، چنگیز آیا تھا، تیمور آیا تھا، بابر آیا تھا، اورنگ آیا تھا، فرنگ آیا تھا، لیکن ہماری قومیں موجود ہیں اور یہ ہماری قومیں رہیں گی یہاں۔ یعنی میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی پشتو کے ایک شعر میں وہ کہتے تھے کہ دا چنگیز و دا بابر خبر لاڑے، دا چنگیز اور دا بابر خبر لاڑے، دا افغان کے سب باقی دا کوہستان کے۔ ڈیر امن۔